آداب۔ آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ ایک مضبوط ہندوستان ابھر رہا ہے۔ ملک نے وبا کے دوران غیر معمولی عزم کا اظہار کیا۔ یوم جمہوریہ پر صدر کا خطاب۔ یو پی میں کانگریس کو دھکا، سینئر لیڈر RPN سنگھ BJP میں شامل۔ مفت اسکیمات کے خلاف درخواست، مرکز اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کی نوٹس۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال دیگر ریاستوں سے بہتر۔ صدر مجلس کے ہاتھوں دارالسلام میں SSC اردو میڈیم کے 2147 طلبہ میں امتحانی فیس کی تقسیم۔ تلنگانہ میں نائٹ کرفیو جیسی سخت پابندی کی ضرورت نہیں، ایڈوکیٹ جنرل BSN پرساد کا ہائی کورٹ میں بیان۔ ڈی اروند MP کو ہلدی کے کسانوں کی برہمی کا سامنا، اور تلنگانہ کے 2 پولیس عہدیداروں کو پریزیڈنٹ پولیس میڈل، شاہ نواز قاسم، محمد یعقوب خان اور دیگر کا پولیس میڈل کے لیے انتخاب۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلس۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے 73ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری جمہوریت کے تنوع اور متحرک نظام کی پوری دنیا میں ستائش کی جاتی ہے۔ صدر جمہوریہ نے اپنے افتتاحی ریمارکس میں کہا کہ یوم جمہوریہ کے موقع پر ہر سال ملک کے اتحاد کے جذبے کا جشن منایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال وبا کی وجہ سے تقاریب متاثر ہو رہی ہیں، لیکن جذبہ پہلے کی طرح مضبوط ہے۔ صدر جمہوریہ نے کرونا وائرس کے خلاف جاریہ ٹیکہ اندازی مہم کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے کرونا وائرس کے خلاف بے نظیر عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ کانگریس لیڈر RPN سنگھ منگل کو زعفرانی جماعت کے اتر پردیش انچارج اور مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان کی موجودگی میں BJP میں شامل ہو گئے۔ RPN سنگھ جتیندر پرساد کے گزشتہ سال استعفے کے بعد اتر پردیش میں کانگریس کے دوسرے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جتیندر پرساد BJP میں شامل ہوئے اور بعد میں آدتیہ ناتھ حکومت میں وزیر بن گئے۔ RPN سنگھ کے استعفے اور BJP میں شمولیت کے بعد کانگریس نے کہا کہ یہ نظریاتی لڑائی ہے جس میں صرف وہی حصہ لے سکتے ہیں جو حوصلہ رکھتے ہیں، بزدل یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے۔ سپریم کورٹ نے منگل کو ایک درخواست پر مرکز اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا ہے، جس میں یہ ہدایت دینے کی خواہش کی گئی کہ انتخابات سے قبل غیر معقول مفت اعلانات یا وعدے کرنے والی سیاسی جماعت کی مسلمہ حیثیت ختم کر دی جائے اور اس کا انتخابی نشان ضبط کر لیا جائے۔ اس درخواست میں کہا گیا کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے اور بعض اوقات مفت اسکیمات کا بجٹ اصل بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ چیف جسٹس NV رمنا اور جسٹس AS بوپنا اور جسٹس سیما کولی پر مشتمل بینچ نے BJP لیڈر اور وکیل اشونی اپادھیائے کی جانب سے جاری کردہ درخواست مفاد عامہ پر 4 ہفتوں کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور سابق چیف منسٹر اتر پردیش کلیان سنگھ کو پدم وبھوشن ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد، سابق چیف منسٹر مغربی بنگال بدھا دیپ بھٹاچاریہ اور اداکار وکٹر بنرجی کو پدم بھوشن دیا جائے گا۔ پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ فرقہ وارانہ تقسیم سے BJP اور سماج وادی پارٹی دونوں کو فائدہ ہوتا ہے اور عوام کو ایک دوسری قسم کی سیاست کی ضرورت ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری انچارج اتر پردیش پرینکا گاندھی نے PTI کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات بشمول فرقہ وارانہ تقسیم، ان کی پارٹی کے ترقیاتی مسائل اور خواتین کے مسائل پر توجہ دینے کے عزم، زرعی قوانین اور لکھیم پور کھیری کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف سیاسی جماعتیں مختلف مسائل کو اٹھا رہی ہیں۔ بعض جماعتیں انتشار کی سیاست کر رہی ہیں اور فرقہ وارانہ اور ذات پات کی بنیاد پر تقسیم کا ماحول پیدا کر رہی ہیں۔ مدھیہ پردیش کے ساگر ضلع میں ایک بارات نکالنے پر دلت دلہے کے مکان پر سنگباری اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ اس بارات کو روایت کے خلاف سمجھا گیا۔ پولیس نے اس حملے کے سلسلے میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ واقعہ بھوپال سے 200 کلومیٹر دور گنیاری گاؤں میں پیش آیا۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ پولیس وکرم سنگھ نے بتایا کہ بعض دیہاتیوں نے دلہے کے مکان پر سنگباری کی اور توڑ پھوڑ کی۔
سپریم کورٹ کے 13 ججز اور اس کی رجسٹری کے 400 ملازمین کووڈ-19 کی تیسری لہر میں کرونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس این وی رمنا نے خود آج سماعت کے دوران عدالت میں کرونا کے مضر اثرات کے بارے میں یہ اطلاعات دیں۔ سماعت کے دوران ایک وکیل نے بینچ کے سامنے شکایت کی کہ ان کا کیس فوری سماعت کے لیے سپریم کورٹ رجسٹری میں درج نہیں ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے وکیل سے کہا کہ عدالت کے 13 ججز کے ساتھ ساتھ رجسٹری کے 400 ملازمین کووڈ-19 سے متاثر ہیں۔ اگر آپ کو مسائل کا علم نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب کے فوجی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا کہ اس آپریشن میں صنعاء کے جائز نشانوں کے خلاف فوجی کارروائی کی جائے گی۔ حوثیوں کی طرف سے حملوں کے جواب میں یہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ایک دن پہلے یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب اور UAE میں کئی مقامات پر حملے کیے تھے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ہاتھوں آج پارٹی کے صدر دفتر دارالسلام میں حیدرآباد کے 89 اردو مدارس کے 2147 طلباء و طالبات کی SSC امتحانی فیس 2,68,375 روپے متعلقہ اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کے حوالے کی گئی۔ مجلس چیریٹیز ایجوکیشنل اینڈ ریلیف ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ تقریب میں صدر مجلس کے علاوہ جناب سید احمد پاشا قادری، معتمد عمومی مجلس و رکن اسمبلی یاقوت پورہ اور سرکاری اردو میڈیم مدارس کے ہیڈ ماسٹرز و مختلف مدارس کے انچارج موجود تھے۔ صدر مجلس نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ مجلس جہاں بھی اپنی طاقت، قوت اور سیاسی نمائندگی میں اضافہ کرے گی، وہاں پر اپنی پوری توجہ تعلیم کے میدان میں قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے پر مرکوز کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اردو میڈیم مدارس کے ہیڈ ماسٹرز اور اساتذہ محنت کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال دیگر ریاستوں سے بہتر ہے۔ گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندراراجن نے جشن یوم جمہوریہ کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیام میں گورنر نے کہا کہ 1950 میں اسی دن دستور ہند نافذ ہوا، ہندوستان ایک جمہوری ملک اس طرح بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دن ہماری جمہوریت کے تئیں فخر کا اظہار کرنا چاہیے۔ گورنر تلنگانہ نے بابا صاحب امبیڈکر اور ہمارے عظیم ہندوستانی دستور کے دیگر معماروں کو بھی زبردست خراج پیش کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست میں کرونا کی صورتحال اور حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے متعلق داخل درخواست پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل BS پرساد نے اس موقع پر کہا کہ ریاست میں نائٹ کرفیو جیسی سخت پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کی ہدایتوں کو نظر انداز کیے جانے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ ریاست میں ماسک، سماجی فاصلے پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، جو افسوس کی بات ہے۔ عدالت نے حکومت کو ہدایت دی کہ کووڈ کے قواعد پر سختی کے ساتھ عمل کیا جائے۔ حکومت کو ہدایت دی گئی کہ وہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں پولیس کی جانب سے ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے عمل پر سختی سے عمل آوری کی جائے۔ مرکزی حکومت نے جشن یوم جمہوریہ تقاریب کے موقع پر تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 13 پولیس عہدیداروں کو مختلف میڈلز کا اعلان کیا ہے، جن میں پریزیڈنٹ پولیس میڈل اور پولیس میڈل شامل ہیں۔ نمایاں خدمات کی انجام دہی کے لیے ان پولیس عہدیداروں کو یہ میڈلز دیے جا رہے ہیں۔ ابراہیم پٹنم میں تلنگانہ اسٹیٹ اسپیشل پولیس کی 3 بٹالین کے کمانڈنٹ C سنی اور پولیس ٹرانسپورٹ آرگنائزیشن میں ہیڈ کانسٹیبل کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے G سرینواس راجو کا پریزیڈنٹ پولیس میڈل کے لیے انتخاب عمل میں لایا گیا ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی بہبود و انسپکٹر جنرل پولیس شاہنواز قاسم کا پولیس میڈل کے لیے انتخاب کیا گیا، جبکہ محمد یعقوب خان ریزرو سب انسپکٹر پولیس انٹیلیجنس کو بھی پولیس میڈل حاصل ہوگا۔ نظام آباد کے BJP رکن پارلیمنٹ D اروند کو منگل کو خود اپنے حلقے انتخاب میں اس وقت عوامی برہمی کا سامنا کرنا پڑا جب ہلدی کے کسانوں نے ان کے قافلے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہوئے نظام آباد میں ہلدی بورڈ کی منظوری حاصل کرنے سے متعلق اپنے انتخابی وعدے کی عدم تکمیل پر مستعفی ہو جانے کے نعرے لگائے۔ ضلع نظام آباد کے آرمور منڈل میں موزے آسا پلی میں اس وقت دوپہر کے وقت کشیدگی پھیل گئی جب اروند کے دورے کے موقع پر ہلدی کے کسانوں اور BJP کے رکن پارلیمنٹ کے حامی آمنے سامنے ہو گئے۔
ورنگل ضلع میں ایک ٹیچر نے دوسرے ضلع میں تبادلہ کر دیے جانے پر مایوس ہو کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع ورنگل کے نرسم پیٹ منڈل کے چندریا پلی سے تعلق رکھنے والے یو رمیش ورنگل کے خانہ پور منڈل کے دھرماراؤ پیٹ بال تانڈا کے اسکول میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ حالیہ دنوں حکومت کی جانب سے جاری کردہ جیو 317 کے تحت کیے گئے تبادلوں میں رمیش کا تبادلہ ملک ضلع کے ایک موضع میں کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھے۔ سنگاریڈی پولیس نے ایک بڑے آپریشن کے ذریعے ایک فیکٹری پر دھاوا کرتے ہوئے ملاوٹ شدہ دودھ، دہی وغیرہ کی تیاری کے ریکٹ کو بے نقاب کیا۔ پولیس نے پشا میلارم انڈسٹریل ایریا میں واقع ایک فیکٹری پر دھاوا کیا، جہاں دودھ، دہی، چیز اور دوسری ڈیری اشیاء کی تیاری میں ملاوٹ کی جا رہی تھی۔ ہندوستانی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا اور ان کی امریکی جوڑی دار راجیو رام منگل کو آسٹریلین اوپن میں جیمی فورلیس اور جیسن گلیبر کی آسٹریلیائی جوڑی سے ہار کر باہر ہو گئے۔ مکسڈ ڈبلز کے کوارٹر فائنل میچ میں ہند امریکن جوڑی وائلڈ کارڈ آسٹریلیائی جوڑی سے ہار گئی۔ دونوں نے اتوار کو آسٹریلیا کے ایلن پیرس اور نیدرلینڈ کے میٹوے میڈلوکوپ پر دوسرے راؤنڈ میں جیت کے ساتھ کوارٹر فائنل میں داخلہ حاصل کیا تھا۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر بھی کریں۔